اجازت دی. تو اس کو کہا جاتا ہے قراءات کا اختلاف. قراءات کا اختلاف. پوری کتنی ہیں یہ 7 ہیں, 7 قراءات ہیں. پھر ہر جو قاری ہیں ان سے آگے 2 شاگرد ہیں, تو اس کی وجہ سے یہ 7 10 17 یا یعنی 14 اس کے قریب ہے, اور بھی قراءات اس سے بن جاتی ہیں. بہرحال وہ تفصیلی کیونکہ موضوع نہیں ہے, اتنی زیادہ تفصیل میں نہیں میں جاؤں گا اس کے. تو قراءات کا اختلاف قرآن حکیم کے بہت سارے الفاظ کے اندر ہے, جس کی وجہ سے کہیں کہیں احکام میں فرق بھی نظر آتا ہے. تو ایسے ہی یہ جو لفظ قرآن حکیم کا ہے وہ ارجلکم الی الکعبین, آپ حضرات عربی گرامر پڑھ رہے ہیں, ہم پڑھتے ہیں اس کو ارجلکم, ٹھیک ہے, وہ ارجلکم اس کو پڑھ رہے ہیں. ایک قرات میں ہے وہ ارجلکم, کیا ہے ارجلکم, ٹھیک ہے. تو وَأَرْجُلِكُمْ پڑھنا بھی اس کو جائز ہے اس قراءت کے مطابق جب ہم تلاوت کریں گے. جو ہم عام طور پہ جو ہمارا مصحف ہوتا ہے اس کو قراءت حفظ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حفظ. حفظ کی قراءت ہے جو ہم لوگ عام طور پہ ہمارے بڑے صغیر کے اندر چلتی ہے قراءت حفظ. ہم تو قراءت حفظ کے اندر پڑھتے ہیں. تو قراءت حفظ کے اندر وَأَرْجُلَكُمْ ہے, ٹھیک ہے, اور دیگر قراءت کے اندر ارجلکم بھی ہے. تو فرق کیا ہے؟ آپ حضرات نے ادب کا باب پڑھ لیا, آپ حضرات نے پڑھ لیا, جو استاد یعنی نئے کورس میں آئے انہوں نے نہیں پڑھا ہوا. تو کنجنکشن کہہ سکتے ہیں آپ اس کو, ادب کو بالکل صحیح. ہاں جی, تو یعنی اینڈ کے ذریعے ہم جب کسی لفظ کو دوسرے کے ساتھ ملاتے ہیں, کنجیکٹ کرتے ہیں, کنجیکشن لگاتے ہیں, تو ایسے ہی عربی زبان کے اندر لفظ واو کے ذریعے مختلف چیزوں کو ملایا جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. ہم کہتے ہیں کہ ارجلکم کا تعلق پیچھے فاغسلوا وجوہکم وایدیکم کے ساتھ ہے, درمیان میں آ گیا ہے وامسحوا برؤوسکم کہ اپنے سروں کا مسح کرو. روافض کہتے ہیں کہ اس کا تعلق رؤوس کے ساتھ ہے کہ سروں کا مسح کرو اور پاؤں کا مسح کرو. بیچ میں واو تو نہیں ہے؟ واو تو ہے, واو تو یعنی چاروں فرائض کے درمیان واو ہے. واو تو قرآن حکیم یعنی ہوتے ہیں آپ حضرات کے سامنے. یہ پڑھا ہے آپ کے ساتھ؟ نہیں, میرے پاس تو ہے آپ حضرات کے دیکھنے کے لیے. اچھا, بہرحال یہ ایک اصف کا معاملہ ہے جس کی وجہ سے قراءت کا اختلاف ہے, جس کی وجہ سے وہ اس سے قرآن حکیم سے استدلال کرتے ہیں کہ پاؤں پر مسح کیا جائے گا. ہم کہتے ہیں کہ پاؤں پر مسح کا حکم اگر ارجلکم پڑھتے ہیں تو وہ ننگے پاؤں کا حکم نہیں ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے وضاحت کی ہے کہ وہ ننگے پاؤں پر مسح نہیں کیا جائے گا, بلکہ جب پاؤں پر موزے پہنے ہوئے ہوں گے اس وقت مسح کیا جائے گا. یہ ایک بنیادی فرق ہے روافض کے ساتھ اہل سنت والجماعت کا. اس آیت کے اندر فرق ہے کہ ارجلکم پڑھے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پاؤں کا دھونا, اور ارجلکم پڑھے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پاؤں کا مسح کرنا. بس اتنی ذہن میں رکھ لی جائے بات کہ لام کی زبر اور لام کی زیر سے 2 باتیں نکل رہی ہیں. لام کی زبر پڑھے تو معنی نکل رہا ہے کہ پاؤں کا دھونا, اور لام کی زیر کے ساتھ پڑھے تو اس کا مطلب نکلتا ہے کہ پاؤں پر مسح کرنا. تو مسح ننگے پاؤں پر کیا کیا جائے گا؟ اہل سنت والجماعت جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے کہتے ہیں کہ ننگے پاؤں کا حکم ارجلکم ہے, اور ارجلکم کی قراءت جو ہے وہ اس وقت پڑھی جائے گی یا اس وقت سے مراد لیا جائے گا جب پاؤں پر موزے پہنے ہوئے اور لباسیں پہنے ہوئے. بہرحال یہ ایک بات بھی درمیان میں تو میں نے عرض کر دی. اگلی بات یہ ہے کہ خف جو ہے وہ موزے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی تقریباً 80 سے زائد صحابہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ آپ نے موزوں پر مسح فرمایا. لفظ خف ہی نہیں آتا ہے, موزوں پر مسح فرمایا, موزوں پر مسح فرمایا, موزوں پر مسح فرمایا, مختلف صحابہ نے نقل کیا. 13 کے قریب صحابہ ایسے ہیں جو لفظ ذکر کرتے ہیں کہ جوربین پر مسح کیا. جی, جوربین پر, جرابوں پر مسح فرمایا, جرابوں پر مسح فرمایا. تو صحابہ کرام کے زمانے میں ظاہر بات ہے کہ جرابوں پر مسح کی بھی اجازت نظر آتی ہے ہمیں. اس میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ یک لفظ کہہ دیا جائے کہ جرابوں پر مسح کرنے کی اجازت ہی نہیں. فرق صرف یہ ہوگا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان جرابوں پر مسح جائز ہے جو خف کے قریب قریب ہو. ہم یہ کہتے ہیں, بلکہ ائمہ اربعہ یہ کہتے ہیں کہ اس موضع پر مسح کرنے کی گنجائش ہوگی, اس جراب پر مسح کرنے کی گنجائش ہوگی جو اپنی تھکنس کے اندر
اپنی موٹائی کے اندر، اپنی ویونگ اور بنتی کے اندر جو ہے وہ اتنی موٹی ہو جتنا کہ جو خصوصیات اور جو اوصاف جو ہیں وہ موزے کے اندر پائے جاتے ہیں، چمڑے کے اندر پائے جاتے ہیں، وہ اس کے قریب قریب ہو جائے تو پھر اس پر مسح کرنے کی گنجائش ہوگی، اجازتوں کی، ورنہ نہیں. آپ مسح نہیں کر سکتے عام جراب پر، یہ جو ہماری جراب ہے اس پہ مسح نہیں کر سکتے. یہ جو میں نے پہنی ہوئی نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. کیوں؟ یہ موضوع کی طرف تو ہے نہیں، اتنی موزوں کی طرح نہیں. فرق بتا دیں. فرق یہ ہے کہ موزہ جو ہے اس کے اندر سے دھول اندر نہیں جاتی، اس کے اندر سے دھول اندر جاتی ہے. موزے پر پانی گر جائے اندر نہیں جاتا ہے، اس کے ذریعے سے پانی اندر جاتا ہے. موزے کو ننگا جوتے کے بغیر، یعنی موزہ صرف پہن کر جوتے کے بغیر چلا جائے تو وہ جلدی پھٹتا نہیں ہے، جراب جلدی پھٹتی ہے اس کی وجہ سے. ٹھیک ہے. یہ فرق جو ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے فقہائے احناف نے بالخصوص اور ائمہ اربعہ نے فرق کیا ہے کہ صرف موزوں پر مسح کرنے کی گنجائش ہوگی یا اس جراب پر مسح کرنے کی گنجائش ہوگی جو اتنی موٹی ہو. ایک بات یہ کلیئر ہو جائے. پھر اصحاب ظواہر کچھ حضرات ان کو کہا جاتا ہے، یعنی آپ دوسرے لفظوں میں اس کو سمجھ لیں کہ اصحاب اہل حدیث جو ہیں ان حضرات کے نزدیک یہ ہے کہ یہ جراب بھی موزے کے قائم مقام ہے، اس پر مسح کیا جا سکتا ہے. اور حرمین کے جو ائمہ ہیں وہ تقریباً اس بات پر عمل کر رہے ہیں اس وقت. وہ اس کا کوئی وہ اس کے اندر فرق نہیں کرتے کہ جراب جو ہے وہ اسی کوالٹی کی ہے جس کا موزہ ہوتا ہے یا نہیں. وہ سادہ جراب جو ہے اس پر بھی وہ مسح کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں. یہ کلیئر ہو گیا معاملہ یا نہیں ہوا؟ جی کلیئر. تو اگر اب فتویٰ لیا جائے گا ہم سے کہ بھی ہم کیا کریں تو ہم تو یہی کہیں گے کہ یا تو وہ موٹی والی جراب ہونی چاہیے اور یا پھر موزہ ہونا چاہیے. یہ جو باریک ہماری سوتی یا اونی ہلکی پھلکی اونی جرابیں جو ہیں ان پر مسح کرنا احتیاط کے خلاف ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے بھی جب کہا کہ جراب پر مسح کیا جاتا ہے تو اتنی نفیس بنتی والی جراب تو وہاں پر نہیں ہوتی ہوگی، کپڑا نہیں ہوتا تھا اتنا. میرا خیال اس زمانے میں جراب ہوتی نہ ہوگی. نہیں ہوتی ہوگی، جراب ہوتی ہوگی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ اپنا نیٹنگ کے ذریعے وہ چمڑے تیار ہونے سے کپڑا فیکٹری سے تیرے خیال سے ہے باہر معلوم ہو وہی میں کہہ رہا ہے. جی کلیئر ہوئے یا نہیں؟ کلیئر ہے. صحابہ کرام سے جرابوں پر مسح کرنے کی بات ملتی ہے، اس کو ہم یوں کہیں گے کہ وہ جراب بھی قریب قریب جو فقہا نے اس کی شرائط بیان کی اس زمانے کی جراب یقیناً ایسی ہی ہوتی ہوگی. یہ لوجیکلی بات ہے کہ اتنی نفیس اور اتنی باریک جرابوں کو کہاں وہاں پر اتنے آلات نہیں تھے. زیادہ سے زیادہ جراب کا ہمیں جو تصور سمجھ میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ نیٹنگ کے ذریعے یعنی جیسے وہ سلائیوں کے ذریعے بنی جاتے ہیں ہو سکتا ہے موٹی اون کے، اس کے ذریعے ہوں گے، کیونکہ کپڑا بھی اتنا باریک نہیں بن ہوتا تھا جتنا ہمارا باریک اور نفیس کپڑے آج کے زمانے میں اس کی ویونگ ہو جاتی ہے. تو اتنا باریک تو ہوتا ہی نہیں تھا کپڑا، یعنی کھدر موٹا کپڑا پہننے کاٹ کا جس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. تو ان لوگوں کی جرابیں بھی یقیناً ایسی ہی تھیں جن پر وہ مسح کرتے تھے. لہذا احتیاط یہی ہے کہ آج کی اس جراب پر مسح کریں گے تو یہ فرق بہرحال ہے. تفریق تو ہوگی، آپ کی بات سے تفریق ہوگی کہ جراب کے اوپر پانی اگر نیچے جاتا ہے تو نہیں کر سکتے، اگر نہیں جاتا تو کر سکتے ہیں. باقی حوالے سے کوئی بات اگر یہیں پر اگر کلیئر ہو جائے تو کوئی بھی چیز ہوگی پانی تو اس کے اندر جائے گا. جی یہ تو سوچا ہی پانی اندر نہیں جائے گا. کپڑے کی کوئی بھی چیز ہوگی چاہے وہ کتنی موٹی کیوں نہ ہو، کھیت بھی آپ لگانے وہ پانی گرائیں گے تو اسے جذب کرنا ہی کرنا ہے پانی. تو یہ بتائیں پانی گرانے سے مراد یہ ہے کہ جب آپ اس پر مسح کریں گے پانی گرانے میں تو موزے پر بھی جا سکتا ہے. اس کو بھی تھوڑی دیر زیادہ پانی میں بھگا رہنے میں تو وہ پانی کو کسی ایسے چمڑا جو ہے وہ اپنے اندر ابزارب کرتا ہے اور اندر لے جاتا ہے اس کو. تو اب یہ کہنے کی بات ہے کہ مسح کرتے ہوئے اتنی باریک جرابیں ہیں کہ مسح کرتے ہوئے پانی نیچے چلا جاتا ہے. آپ 2-3 دفعہ مسح کرتے ہیں تو وہ ایک صبح کا مسح کیا ہوا اگلی نماز کے وقت دوبارہ جب مسح کرتے ہیں آپ اس پر تو دوبارہ گیلی ہو جاتی ہیں اچھی طرح سے. تو وہ جرابیں جو ہیں وہ اس کیٹیگری کی نہیں ہے کہ ان پر مسح کیا جائے. باریک بس اب بھی یہی مسئلہ ہے کہ باریک جراب پر مسح نہیں کرنا چاہیے. اتنی موٹی جراب جو کہ موزے کی کچھ خصوصیات کی حامل ہو اس کے اوپر مسح کرنے کی اجازت ہے. یہ جرابوں اور موزوں پر مسح کرنے کا حکم میں نے اپنے طور پر کلیئر کیا. اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو ضرور کوئی سوال نہیں. پیچھے والے آپ سعودیہ ہے تو
وہ بھی تو ظاہر ہے امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں، تو انہوں نے شاید اجتہاد کر لیا، تو اس میں گنجائش تو بنتی ہے. اب ان کے لیے بنتی ہے، یہ نہ ہو کہ ہم صرف ایک چھوٹ لینے کے لیے یا ایک صرف ریلیکسیشن لینے کے لیے ہم ان کے مذہب کے مطابق ہم شروع کر دیں. میرا نہیں خیال کہ یہ کو مناسب بات ہو. ایک بات تو یہ بھی ہے نا کہ اگر ہم یہ بات سوچیں کہ اس وقت ویسا کپڑا ہوتا ہی نہیں ہوگا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یا اس کے تھوڑا سا بعد ہی جو فتوحات ہوئی ہیں، تو مطلب وہ لوگ تو ظاہری بات میں بہت زیادہ سوشل بھی تھے جو ایران ہے اور روم میں، تو وہاں سے کپڑا اچھا آنا. اور بہت سارے صحابہ کے بارے میں ہمیں ویسے بھی روایات ملتی ہیں کہ ان کے کپڑے شام سے سل کے آتے تھے. تو یہ تو آئی تھنک سو کوئی بہت ویلڈ ریزن نہیں مجھے لگ رہا کہ کپڑا وہاں پر اچھا نہیں ہوتا ہوگا. کپڑا اچھا ہو سکتا ہے، لازمی سی بات ہے. اور مطلب حضرت عمر کے دور میں جب آپ جراب کے حوالے سے شاید میری ایک سوچ ہے، اور اس میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے. تو پر یہ ایک طرف ایک سرسری سی ایک سوچی ہوئی بات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. یقینی نہیں ہے کہ یہی وجہ ہے. وجہ تو اصل یہی ہے کہ فقہائے احناف نے یہ کہا کہ جراب جو تھی جس پر مسح کیا ہے اگر صحابہ نے، تو وہ موضع کی خصوصیات کی حامل تھی. جراب کے اوپر بند جوتا پہنا ہوا تو بند جوتے پر مسح نہیں، جوتا اتار کے اس کے بعد یعنی کہ اس میں سے پانی نہیں جا سکتا. جی تو پھر چلتے پھرتے کوئی ایسا اندیشہ نہیں ہے کہ پاؤں کو کوئی گندگی یا کوئی چیز. کوشچن یہ بھی ہے کہ جوتے پہ بھی مسح ہو سکتا ہے. نہیں. بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ جوتے پر مسح فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اس میں بظاہر یہ ہے کہ راوی سے نقل کرنے میں کچھ تھوڑی سی یعنی اور طرح سے نقل ہو گیا ہے. راجہ یہی ہے کہ اس کے اندر جوتے پر مسح نہیں. جوتے پر مسح سے مراد یہ ہے کہ جو اگر کوئی گندگی لگی ہوئی تو اس کو پوچھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جوتے کے ساتھ نماز بھی ادا فرمائی ہے. تو لیکن وہ جوتے کے ساتھ نماز ادا کرنے کی کیا یعنی سچویشن ہونی چاہیے کہ جوتا جو ہے وہ جس کے اندر آپ کا پاؤں جو ہے وہ تھوڑا سا فولڈ ہو سکے سجدہ کی حالت کے اندر جو شکل ہے، اور گندگی نہ لگی ہوئی ہو اس کو کوئی، تو اس حوالے سے اس میں گنجائش تو نکلتی ہے. صاف جوتے کے ساتھ نماز پڑھی جائے. نماز جنازہ پڑھ لیتے ہیں. آپ کنفرم ہو کہ آپ کا جوتا پاک ہے، ہم باہر پھرتے ہیں اس جوتے کے ذریعے اور آپ کو پتا ہے کہ اس میں یعنی یقین ہے کہ اس میں پاکی نہیں لگی ہوئی. بات یہی ہے کہ ہم جوتے پہ ہر گندی جگہ پہ ہر اچھی جگہ میں بس کہتے ہیں نا کہ اگر تو آپ یعنی سپوز کہ آپ نے ابھی فریش جوتا لیا ہے شاپ سے پہنا ہے، اس کو گاڑی میں بیٹھے ہیں وہاں پہنچے ہیں وہاں جا کے آپ نماز پڑھ لیتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ وہ گندگی لگی ہوئی نہیں ہے، تو وہ تو یقیناً اس کے اندر مجھے گنجائش ہو. اچھا، یہ جو موزہ یا جراب ہے اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ تو سردی کی وجہ سے ہی ہے نا، جو اس وجہ سے پہنا ہے، یا یہ ویسے بھی روٹین میں بھی اگر گرمی سردی کا کوئی بنیادی تو سردی کی وجہ سے ہی ہے، لیکن اگر کوئی آدمی گرمی میں بھی پہن لے تو اجازت تو ہے، تو اس کی وجہ سے پتہ کرنے کی اجازت پہنے ہوئے میں بیٹھی پاؤں کو محفوظ رکھنے کے لیے آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی، انہوں نے آج پہن کے آئے ہیں وہ باقاعدہ آپ کو دکھانے کے لیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا آگے چلتے ہیں جی ہم. تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ موضوع پر مسح کے درست ہونے کی کہ وضو کر کے طہارت کی حالت میں موزے پہنے ہوئے ہوں، پھر اس پر مسح جائز ہوتا ہے، ورنہ مسح جائز نہیں ہوتا. اس میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ مکمل وضو کر لیا اور پھر موزے پہن لیے، اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ پاؤں دھو لیے پھر موزے پہن لیے، پھر کوئی ناقض وضو پیش آنے سے پہلے وضو کی تکمیل کر لی. تو ایسا وضو ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ سمجھ نہیں. دوبارہ پاؤں دھوئے جی، موزے پہن لیے، ٹھیک ہے جی، اور وضو نہیں کر کے پہنے، پاؤں دھو کر پہن لیے، پھر 1 گھنٹہ کے بعد ابھی تک کوئی ناقض وضو پیش نہیں آیا تھا، اب بقیہ آزاد ہو لیے، چہرہ بھی دھو لیا، بازو بھی دھو لیے، سر کا مسح بھی کر لیا. اس شخص کا وضو ہو گیا یا نہیں ہوا؟ نہیں ہوا. اچھا نہیں، فتویٰ آپ نے یہ دینا ہے کہ وضو ہو گیا یا نہیں ہوا؟ ترتیب غلط ہوگی نا، نہیں ہوا. نہیں ہوا یا مسنون نہیں ہوا؟ مسنون نہیں ہوا، ہو گیا. نہیں صاحب نہیں ہوا. کل پڑھایا گیا تھا جی کہ نہیں ہوا. نہیں، یہ نہیں پڑھایا گیا. یہ بہت بڑا فرق ہوتا ہے. یہ بات آپ کائنڈلی ذہن میں رکھیے گا کہ جب آپ کسی نشست کے اندر مسئلہ سنتے ہیں اور پھر اس کو آگے جا کر نقل کرتے ہیں نا، تو اس میں بہت بڑا فرق نکل آتا ہے، بہت بڑا فرق نکل آتا ہے نقل کرتے ہوئے. اس لیے جب بھی آپ کسی مسئلے کو نقل کریں یا عمل کرنے کی نوبت آئے تو یقیناً دوبارہ تازہ کرنا چاہیے اس کو. اگر وہ آپ کی روٹین کی حالت کا مسئلہ نہیں ہے، کبھی کبھی پیش آنے والی چیز ہے تو اس کو ضرور چیک کریں، پوچھیں ضرور کسی نہ کسی سے، کیونکہ اس میں غلطی لگ جاتی ہے. میں نے عرض یہ کیا تھا کہ سنت کے مطابق نہیں ہوگا،
کیونکہ سنت ہے تسلسل کے ساتھ کرنا، کہ ایک عضو کے خشک ہونے سے پہلے دوسرے عضو کو دھو لینا، یہ مسنون عمل ہے. لیکن اگر کوئی آدمی اس طرح کرتا ہے تو وضو اس کا مکمل ہو جائے گا، فرائض اس کے وضو کے ادا ہو چکے ہیں، وضو میں کوئی کمی کجی باقی نہیں ہے، فرائض ہو جائے وضو تو ادا ہو جائے گا، مسنون نہیں ہوگا، سنت کے خلاف ہوگا. فرائض کو الگ عرض کیا تھا، سنن کو الگ بیان کیا جاتا ہے، اسی وجہ سے کہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ کون سی چیز فرض ہے کون سی چیز سنت ہے. سنت چھوٹ جائے تو کیا حکم ہوتا ہے، فرض چھوٹ جائے تو کیا ہوتا ہے. فرض ہو جائے تو وہ چیز ہوتی نہیں ہے، سرے سے ہی ادا نہیں ہو رہی وہ چیز، اور اگر سنت چھوٹ جائے تو اس کے اندر ثواب کی کمی آئے. تو پاؤں کا دونوں فرض میں آتا ہے نا جی؟ جی فرض میں آتا ہے مجھے. یہ وہ چھوٹے چھوٹے سوالات ہوتے ہیں جس کے اندر تھوڑی سی توجہ سائڈ پہ ہوتی ہے تو پھر وہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی نا، وہ تصویر سامنے نہیں آ رہی ہوتی. تھوڑی سی دوبارہ آپ ایک آدھ دفعہ سوال کریں گے نا تو یہ سمجھ میں آ جائے گا. جی فرمائیے، بغیر جھجک کے آپ بات کریں. یہی میں کر رہا ہوں کہ پاؤں دھونا فرض ہے. فرض ہو گیا نا جی؟ جی فرض ہے. اس کی ترتیب بھی نہیں صحیح رکھی. دھو لیے اس نے، دھوئے جو ہیں پہلے دھوئے ہیں، فرض ادا ہوا یا نہیں؟ ہاں جی فرض ادا ہوا یا نہیں؟ ہو گیا. نہیں، وہ وضو کا فرض تو نہیں نا جی. نیت تو کوئی نہیں تھی کہ میں اس وقت اس کے نیت نیت تو وضو بہت میں اچھا نہیں سوال ہوتی. انہوں نے بات اٹھائی ہے، انہوں نے پوائنٹ اٹھایا کہ اس نے نیت نہیں کی. نہیں، وضو کے نیت نہیں ہوتی نا. انہوں نے جواب دیا کہ وضو کے لیے نیت نہیں ہوتی ہے. آپ وضو آپ نے کرنا ہے، اس کی نیت نہیں ہوتی. صرف تیمم نہیں اچھا ہوا. دیکھیں آپ سوال کرتے ہیں نا، اپنے دماغ کو تھوڑا سا حرکت دیتے ہیں جس میں آپ کا فائدہ ہے. آپ وضو کے لیے نیت لازمی ہے، ٹھیک ہے نا. تو بات یہ کہ اس کا وضو ہو جاتا ہے، وضو میں بالکل کوئی کمی کوتاہی باقی نہیں ہے، صرف اور صرف یہ ہے کہ سنت اس نے چھوڑی ہے. جب ہم ٹوٹیوں کی طرف جاتے ہیں وضو کرنے کے لیے، یا میں اٹھ کر جب جاتا ہوں نیت تو میری ہوتی ہے کہ میں وضو کے لیے جا رہا ہوں، تو آٹومیٹک وہ نیت تو ہوگی. نہیں، بات ہم صرف پاؤں کی کر رہے ہیں کہ جب تو میرا خیال ہے یہ کلیئر ہو گیا، اچھا لے لے ہو گیا، واضح ہو گیا. صاحب قرآن میں تو اس کا آخر میں حکم نہیں، پاؤں دھونے کا. ہاں جی قرآن میں تو آخر میں بالکل آخر میں ہوگا. تو پھر جب پہلے دھو لیں تو ہاں تو پہلے دھو لینے سے ہوتا کیا ہے، وہ عرض کیا گیا تھا کہ پہلے دھو لینے سے صرف اس قرآن کی جو ترتیب بیان کی گئی ہے اس کے خلاف ہوگا. لیکن قرآن کی ترتیب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسی ترتیب سے کرو گے تو وضو ہوگا ورنہ وضو نہیں ہوگا. ایسی کوئی قرآن کے اندر کنڈیشن کو شرط نہیں ہے. قرآن حکیم کے الفاظ کے اندر کوئی شرط ایسی نہیں ہے. ھذا ھو الفقہ، ھذا ھو التفقہ، دیٹ وی نیڈ، کہ جس کا یعنی ہوتا ہے کہ فقہاء کرام کے یعنی ہمیں پتہ اوقات لگتا ہے کہ یہ کیلو کال بھیجا کی ہے ان حضرات نے نا، ورنہ اصل بات یہ نہیں ہے. اللہ رب العزت نے اپنے آخری دین کی تدوین کے لیے وہ اس انتہا پر لے گئے ہیں، یعنی انسان کی عقل حیران رہتی ہے کہ یار اس طرح کے معاملات اور وہ اتنی دیر پہلے انہوں نے مرتب کر کے رکھ دی. وکالت کا ایک عنوان ہے یعنی یہ جو غیر سودی بینکاری ہے اس کے اندر بھی وکیل بنایا جاتا ہے فراز. تو آج ایک مسئلہ بڑھا رہا تھا کہ وکیل اگر جو ہے وہ موکل کے حکم کے خلاف کوئی کام کر لے، کوئی سودا خرید لے، تو پھر کیا حکم ہوگا اس کے لیے. مثال کے طور پر اس نے کہا کہ 100 روپے کا مجھے گوشت لا دو جو کہ 1 kg آنا چاہیے، وہ والی کوالٹی اس نے اس کو بتائی. تو وکیل جو ہے وہ اسی نوعیت کا اسی قسم کا اچھے والا گوشت ہے وہ 100 روپے کا 2 کلو لے کر آ جاتا ہے. تو اب موکل کے لیے کیا حکم ہوگا جس کا وہ وکیل تھا کہ وہ اس کے لیے 2 کلو رکھنا ضروری ہے 100 روپے میں، یا اس کے لیے یہ ہوگا کہ 50 روپے کا 1 کلو رکھ لے اور 50 روپے کا واپس کر دے. اس میں باقاعدہ اختلاف ہو گیا استاد صاحب کا اور شاگردوں کا. امام صاحب کہتے ہیں کہ نہیں 50 روپے اس کو واپس کرے اور 1 کلو گوشت دے اس کو، اور صاحب یہ فرماتے ہیں کہ نہیں اس کو 100 روپے کا پورا 2 کلو گوشت رکھنا پڑے گا. اور یہاں پر آج جب آپ کہتے ہیں کہ وہ اپنا یہ جو بینکر ہیں یہ بناتے ہیں آگے وکیل اس کو بلڈنگ کے لیے مشینری خریدنے کے لیے، وہ وہاں پر یہ پرابلم آتا ہے کہ اس نے بینک نے اس کو کہا ہے کہ آپ کی فاؤنڈیشن تک کتنا ایکسپینس آنا چاہیے، لیکن وہ چالاکی کے ساتھ اس سے کم پیسوں کے اندر وہ فاؤنڈیشن تیار کروا لیتا ہے. تو اب کیا حکم ہوگا اس کا کہ وہ پیسے بینک کو واپس کرے گا یا نہیں کرے گا، اس کی رہنمائی جو ہے وہ اسی اختلاف سے ملے گی. میرا خیال ہے کہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ اس طرح سے یعنی اب دیکھیں کہ کہاں امام ابو حنیفہ بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں، وہ گوشت کی مثال کے ساتھ بات کو سمجھا رہے ہیں، اور آج جو ہے وہ کہاں غیر سودی بینکاری کے اندر اس کو اپلائی کیا جا رہا ہے اور وہاں پر اس کا حل نکل رہا ہے. یہ ان لوگوں کی سوچ تھی کہ جتنی گہرائی کے اندر جا کر انہوں نے ان مسائل کو سمجھنے کی کوشش کی. تو یہ وضو کے اندر بھی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ قرآن حکیم کو جب مطالعہ کیا غور سے اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے
سینہ کھول دیتا تھا ان کا علوم کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ یہ 4 فرض پورے کرنے ہیں آپ نے، جیسے بھی پورے کر دو، یہ جب 4 چیزیں پوری ہو گئی تو وضو مکمل ہو گیا۔ ہاں ترتیب اللہ نے بیان کی ہے، ترتیب کے ساتھ اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، اس ترتیب سے کرو گے تو ثواب اور مسنون عمل ہوگا، اگر اس ترتیب کے خلاف کرو گے تو جو اللہ نے حکم دیا وہ تو پھر بھی پورا ہو گیا کہ تینوں اعضاء کا دھلنا اور سر کا مسا ہونا۔ تو کیا فرق کریں؟ انہوں نے کہہ دیا کہ فرق یہ ہے کہ ترتیب کے ساتھ عمل کرنا سنت، اور ترتیب کے خلاف کریں گے تو یہ سنت کے خلاف ہو جائے گا، فرض ادا ہو جائے گا۔ یہ ہے تفقہ جس کو بڑی گہرائی کے ساتھ فقہا نے اس کو جو ہے وہ لیا ہے۔ تو موضوع پر بتا کہ پہلی شرط میں نے عرض کی، اور دوسرا شرط یہ بھی ہے کہ موضوع کی کہ وہ ٹکنے جو ہیں وہ ڈھانپے ہوئے ہوں، موضوع شارٹ نہیں ہونے چاہیے، ٹکنوں سے نیچے نیچے، ٹکنوں سے اوپر ہوں گے تو پھر مسا درست ہوگا، ورنہ مسا درست نہیں ہوگا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ موضوع کا اور ڈراموں کا مسئلہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ ہو گیا جی جی وہ پاک سال پہلے تو اگر اب وہ نماز کی وضو پڑ جاتا